اب جب عقد ہوا تو اب یہاں سے ہم توجہ دلائیں کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ مولا امیر المؤمنین و جناب سیدہ علیہم الصلوۃ والسلام مل کے چکی سے آٹا پیس رہے ہیں۔ اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تم دونوں میں سے کون زیادہ تھک گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مولا امیر المؤمنین نے سبقت فرمائی اور کہا کہ فاطمہ۔ مولا امیر المومنین نے جناب سیدہ کو اٹھنے کے لیے کہا اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اشرف الانبیاء اور مولا امیر المومنین علیہم الصلوۃ والسلام نے مل کے چکی سے آٹا پیسا۔ یہ جو باتیں ہیں کہ جی مرد باورچی خانے میں جائے گا تلوار نہیں اٹھے گی، تلوار تو آپ نے ویسے بھی نہیں اٹھانی، یہ سب ہندوانی باتیں ہیں۔ یہاں پر یاد رکھیں جو جس کی جتنی خدمت کرے گا ثواب۔ بیوی کو شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، شوہر کو بیوی کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہاں پر بزرگ پرابلم کرتے ہیں، ان کا داماد اگر خدمت کرے تو بہترین داماد ہے، بیٹا خدمت کرے تو اس پہ سپلی ہو گئی ہے۔ یہ بزرگوں کے بہت زیادہ پرابلم ہے، ہم لوگ صحیح نہیں۔ ہمارا داماد ہو تو بہت اچھا ہے، ہمارا بیٹا اگر داماد جیسا ہو جائے جورو کا غلام ہے، سفلی ہو گئی ہے۔ بابا تمہارے داماد پہ سفلی ہوئی ہے اس کو اتارو۔ ہم لوگ ڈبل اسٹینڈرڈ لوگ ہیں، منافق بالفاظ دیگر۔ پورا ہمارا پاکستان انڈیا اس وقت جو ہے بہت منافقت میں ہے، پاکستان بہت بڑی منافقت میں ہے۔ ہر گناہ گار آدمی تسبیح اور ان چکروں میں رہتا ہے، اپنے آپ کو کرتا ہے۔ ہمیشہ ٹی وی ڈرامے والے دیکھیں آپ، ہم اللہ کے لیے کریں گے، بابا اللہ کے لیے کریں گے تو سیدھے اللہ کے لیے کرو۔ یہ ہر دفعہ بیچ میں اللہ آتا ہے، ہر دفعہ بیچ میں مال آتا ہے، پھر اللہ آتا ہے، یہ سب بیچ میں ڈرامے بازی ہیں۔ پورا معاشرہ ہمارا ڈبل اسٹینڈرڈ۔ اب یہ کچھ روایتیں بیان کرتے ہیں جس سے ایک مسئلہ حل ہو کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ جی ایک دوسرے کے برے اخلاق پر صبر کریں، اب یہاں سے ہم چند سوشل ایشوز کا ڈسکس کرتے ہیں تو عام طور پہ کہتے ہیں کہ آپ ظلم برداشت کرنے کو کہہ رہے ہیں، نہ بابا نہ۔ بعض دفعہ جب آپ سے کہتے ہیں کہ نوکری اسی طرح چلاؤ، ابھی تو اس لیے نہیں کہہ رہے کہ آپ ایک سیٹ کا ظلم برداشت کریں۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ بالآخر اسی پہ اپنا کام کرو، بچے ہیں، بیوی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کسی خاتون سے کہ صبر کرو، مراد یہ ہوتی ہے کہ بچے برباد ہو جائیں گے۔ جب مرد سے کہا جا سکتا ہے اسی پہ صبر کرو، مراد یہ بچے برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایک روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی اس کو عیناً پڑھ دیتے ہیں۔ من صبر على سوء خلق امرته اعطاه الله من الاجر مثل ما اعطى ایوب على بلائه، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو وہ اجر دے گا جو حضرت ایوب کو دیا، جو ان پر بلائیں نازل ہوئی تھی۔ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اسلام مرد کو کہہ رہا ہے مظلوم ہو جاؤ نہ، کہہ رہا ہے گھر نہ توڑو، اس یونٹی کو ختم نہ کرو، اس یونٹ کو برباد نہ کرو، صبر کرو ثواب میں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، کیونکہ ہم عام طور پہ خواتین کو زیادہ کہتے ہیں صبر کرنا، مردوں کے لیے بھی ہے، مرد کو بھی حضرت ایوب کا ثواب بنے گا۔ خالی عورتوں کو حضرت عیسیٰ نہ بنائیں، مرد بھی تو حضرت ایوب بنے۔ ومن صبرت علی سوء خلق زوجها اعطاها اللہ مثل ثواب آسیہ، اور جو صبر کرے گا، جو عورت صبر کرے گی اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو حضرت آسیہ کا اجر دے گا۔ تو ہم لوگ حضرت آسیہ والا زیادہ ذکر کرتے ہیں، حضرت ایوب والا نہیں کرتے۔ بیویوں کو صبر حضرت آسیہ بنانے کے چکر میں نہ بابا نہ، تھوڑا حضرت ایوب کی بھی باری آنی چاہیے، وہ بھی بنے۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ مولا امیر المومنین سے اشرف الانبیاء نصیحت فرمائی اور وہ اس کو پڑھ دیتے ہیں، یا علی ساعتم فی خدمت العیال، کہ اے علی اپنے گھر والوں کی خدمت میں کچھ وقت گزارنا، خیر من عبادت الف سنہ، یہ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ وَأَلْفَ حج، 1000 حج سے بہتر ہے۔ وَأَلْفَ عمرۃ، 1000 عمرے سے بہتر ہے۔ وَخَيْرٌ مِّنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ، اور 1000 غلاموں کے آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ وَأَلْفَ غَزْوَةٍ، 1000 جہاد سے یعنی غزووں سے بہتر ہے۔ وَأَلْفَ عَيَادَةٍ، 1000 لوگوں کی عیادت سے بہتر، عیادت مریض، 1000 مریضوں کی عیادت سے بہتر ہے۔ وَأَلْفَ جُمَعَةٍ، اور 1000 جمعے سے بہتر ہے۔ وَأَلْفَ جَنَازَةٍ، 1000 جنازوں میں شرکت سے بہتر ہے۔ وَأَلْفَ جَاعٍ يُشْبِعُهُمْ، اور 1000 بھوکوں کو کھانا کھلانے سے۔ اب جو یہاں پر بات ہو رہی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ اسے مولا امیر المومنین مخاطب ہے، مرد کے لیے نصیحت ہو رہی ہے، لیکن نہ، یہاں پر ایک مفہوم نکالا جا سکتا ہے عیال، عیال یعنی گھر والے، بیوی بھی یہی کام کرے، لیکن یہاں مرد کے لیے زیادہ۔ اسی طرح سے روایتوں میں نقل ہوا کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے، 1 سال کی عبادت نماز شب سے اور روزوں سے بہتر ہے، ایک دفعہ پانی پلانا، اور ایک دفعہ یہ پانی پلانا جو ہے وہ 60 گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ مرد زبردستی پانی کا بھی نہیں کہہ سکتا، یاد رکھا۔ یہاں پر اسلام نے بیلنس کیا ہے کہ وہ کر دے تو اچھی بات ہے، اب زبردستی نہیں کر سکتے، درخواست کر سکتے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے جی خواتین مظلوم ہو، نہ قطعاً ایسا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ تمام مرد جو ہے حضرت ایوب ہو جائے، نہ، اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ یونٹ جو ہے وہ ٹوٹے نہیں۔
یہاں پر ہم توجہ دلائیں مردوں کی بھی اور خواتین کی بھی، کیونکہ طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. وہ یہ کہ جب بھی ایسے مسائل ہوں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ابو حنیفہ کے قیاس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا تم قیاس کرتے ہو، بتاؤ کہ عقل مند کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو بھی اچھے برے کو سمجھتا ہے. امام نے کہا وہ جانور بھی سمجھتے ہیں. پھر امام نے فرمایا عقل مند ہے جو دو اچھوں کے درمیان فیصلہ کرے کہ زیادہ اچھا کیا ہے، دو بروں کے درمیان فیصلہ کرے کہ زیادہ برا کیا ہے. بس یہاں پر دیکھنا چاہیے مردوں کو کہ اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہے بیوی سے تو کیا وہ دوبارہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو مطمئن ہو جائیں کہ بچوں کے بعد خصوصاً کبھی بھی مرد اچھی زندگی نہیں گزار سکتا اگر ان کو چھوڑتا ہے تو. اگر وہ انسان ہے، جانور ہے کوئی بات نہیں. یورپ، امریکہ، آسٹریلیا جانوروں سے بھرے ہوئے ہیں. شیعہ مرد بھی ہیں، سنی مرد بھی ہیں جو اپنے بچوں کو، بیویوں کو چھوڑ کے آئے بغیرت، اور اس کے بعد ان کو نہیں پوچھتے ہیں. یہاں پر آ کے انہوں نے شادیاں کی ہیں، بعض گوریوں سے شادیاں کی ہیں، پھر اپنے بچے برباد کیے ہیں، پھر یہاں پر دوسروں سے شادیاں کر کے اپنے گھر آباد کیے ہیں. اتنے جانور ہیں وہ لوگ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہو کہ اپنے بیوی بچوں کو انہوں نے مفلسی میں رکھا ہو. ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان کی کہ جو انسان ہیں. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ بیوی کو چھوڑ دیں گے اس چکر میں تو آپ سمجھیں گے دوسری مل جائے گی. گوروں کا یہی پرابلم ہے، پہلی کو چھوڑتے ہیں دوسری کرتے ہیں، دوسری کو چھوڑتے ہیں تیسری شادی، تیسری شادی کے بعد وہ ریئلائز کرتے ہیں نہ بابا یہ تو نارمل سی بات ہے، چوتھی صحیح گزرتی ہے. کیوں گزرتی ہے؟ ان وہ بعد میں ریئلائز کرتے ہیں. ہمیں پہلے سے ریئلائز کر لینا چاہیے کہ جس طرح بہن بھائی ایک گھر میں رہیں گے پرابلم ہوگا، میاں بیوی کے ساتھ بھی پرابلم ہوتا ہے. اس پرابلم کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور بڑی جلدی معاملے کو ختم نہیں کرنا ہے، خصوصاً بچوں کے بعد تو بالکل نہ. اگر یہ کہ بہت ہی ناممکن، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف پہ نہ سوچیں. اور خصوصاً اس میں بزرگوں کا بھی دخل ہے کہ وہ ہر چیز کو، رائی کو پہاڑ نہ بنائیں. گناہ کی بات ہے، کسی کے بھی گھر کو ڈسٹرب نہ کریں. گو کہ اسلام میں طلاق ہے، لیکن بہت سارے مسائل کے بعد جب واقعاً زندگی نہ گزر رہی ہو، لیکن بچوں کے بعد خصوصاً. تو بچوں کے بعد یاد رکھیں کہ مردوں کو پہلے بتا رہے ہیں، مرد یہ سمجھتے ہیں ان کے لیے پرابلم نہیں ہے نا. طلاق کے بعد مردوں کا بھی وہ کم ہو جاتا ہے، پوائنٹس کم ہو جاتے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں پہلی کہ اس نے کیوں کیا ہے جو یہ دوسری کر رہا ہے. پھر یاد رکھیں کہ اگر فرض کریں کہ یہ بیوی بھی خراب ہے، دوسری بیوی بھی بد زبان آ گئی، لیکن آپ کو یہ تو اعتماد تھا کہ یہ ان بچوں کی سگی ماں ہے، لیکن جو دوسری ماں آئی ہے اس پر اعتماد ہے آپ کو. ہم نہیں کہتے ساری سوتیلی مائیں بری ہوتی ہیں، لیکن واقعاً اعتماد ہے. وہ عورت صرف آپ کو برا کہہ رہی تھی، اب آپ کو ایسی خاتون ملی ہے جو آپ کو بھی برا کہہ رہی ہے اور آپ کے بچوں کو بھی برا کہہ رہی ہے. کس میں زیادہ اذیت ہے، پہلے والے میں؟ دوسرے. ایک پرابلم جو بہت زیادہ ہے پاکستان وغیرہ میں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے، کہ بعض دفعہ بعض مائیں اپنے کزنز وغیرہ کے ساتھ بچیوں کو انوالو کر کے بدنام کرنا چاہتی ہیں اور بلیک میل کرنا چاہتی ہیں. پاکستان میں بعض دفعہ ہوا، تو میری بیٹی کو، جو سوتیلی بیٹی ہے، اس کو ذرا عشق میں ڈالو اور پھر اس کو ہم بلیک میل کریں گے. اب آپ تصور کریں وہ باپ جو آفس جا رہا ہے لیکن اس کی بد اخلاق بیوی بچوں کو سنبھالے ہوئے، یہ زیادہ بہتر ہے یا ایسی عورت کو آپ لے آئے ہیں کہ جس کے ہاتھ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کی بیٹی کی عزت محفوظ ہے یا نہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہے پرابلم. اینن یہی معاملہ آ جاتا ہے خواتین کے ساتھ. وہ بد زبان شوہر کے جو آپ کے بچوں کا باپ ہے، بالآخر ان کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، یا جو لوگوں نے آپ کو بھڑکا دیا ہے کہ آپ بڑی حسین ہیں، بڑی جوان ہیں، آپ کو تو بہت مل جائیں گے. اس وقت لاکھوں خواتین یورپ میں اور اس وقت امریکہ میں ہیں، انڈیا پاکستان کی اور ہر جگہ کی، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ہندو مسلمانوں میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں. ان سب کو یہ نشہ تھا کہ ہمیں ایک سے ایک مل جائے گا، لیکن کوئی بھی آدمی کسی کے دو بچوں کی لائبلٹی نہیں لینا چاہتا. وہ سب کی سب جب طلاق ہوئی تھی 26، 27، 28 کی تھیں، اب 40 کی ہو چکی ہیں، نہیں انہیں مل رہا، لیکن اب زیادہ ٹینشن میں ہیں. یہ جو لوگ بہکاتے ہیں یا مال ملے گا، مال تھوڑے دن ملتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے، اور جب مال ملتا بھی ہے تو جاب کرنے والی خاتون کا یہ پرابلم رہتا ہے کہ بچے اس وقت میرے کس حال میں ہوں. پھر جب شوہر آ جاتا ہے دوسرا، تو اب محسوس ہوتا ہے کہ نا باپ کبھی کبھی بدتمیزی کرتا تھا مجھ سے، لیکن اب تو یہ آدمی سب سے ہی بدتمیزی کر رہا ہے. کون بہتر ہے، وہ پہلے والا بدخلق انسان یا یہ والا دوسرا؟ تو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد چانسز اچھے کے زیادہ ہیں یا برے کے زیادہ ہیں. تو عموماً یاد رکھیں کہ برے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ 100% برا ہوتا ہے دوسری شادی میں، نا، عموماً پرابلم ہوتا ہے، خصوصاً اگر دونوں کے. کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ان بچوں کا باپ بھی چھن جاتا ہے اور ماں بھی چھن جاتی ہے. وہاں جاتے ہیں تو ایک باپ انسلٹ کر رہا ہوتا ہے، یہاں آتے ہیں تو ایک ماں انسلٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی کون سا ایسا آدمی ہے جو اپنے تھوڑے سے پرابلم کے لیے اپنے بچوں کو اس اذیت میں دیکھنا چاہے؟ کیا بہتر ہے، تھوڑی سی بد اخلاقی ہم برداشت کر لیں یا ہمارے بچے برداشت کریں ہماری نئی بیوی کی، اور ہمارے بچے برداشت کریں ہماری بیوی کے نئے شوہر کی؟ کون بہتر ہے؟ یہ طلاقوں کا جو سلسلہ ہے، اس میں ہمیشہ کبھی بھی کسی کے گھر کو خراب کرنے کے لیے ذرہ برابر کسی کو جو ہے وہ نہ کریں. کیا ہوتا ہے اپنا
نہ ہو جائے تمہیں تو ایک سے ایک مل جائیں، کبھی کسی کو گمراہ نہ کریں، گناہ کی بات